اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتی امر اللہ فلا تستعجلوا سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ یہ سورہ نحل ہے جو 128 آیات اور 16 رکوعات پر مشتمل ہے۔ نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں، چونکہ اس سورت مبارکہ میں شہد کی مکھی کا ذکر ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ نحل ہے۔ اور اسی طرح اس کو نعمتوں والی سورت بھی کہا جاتا ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں اپنی بے شمار نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ اس مناسبت سے یہ نعمتوں والی سورت بھی کہلاتی ہے۔ ابتدائی میں نعمتوں کا ذکر ہے، خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون۔ اس اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو برحق مقصد سے پیدا کیا، آسمان کو چھت اور زمین کو فرش بنایا۔ خلق الانسان من نطفہ، اس اللہ نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا۔ اسی طرح آگے اللہ نے ذکر کیا، والانعام خلقها لکم فیہا دفع ومنافع ومنہا تأکلون، اور چوپائے اسی نے پیدا کیے جن میں تمہارے لیے سردی سے بچاؤ کا سامان اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے فائدے ہیں، اور انہی میں سے تم کھاتے بھی ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور جب تم انہیں شام کے وقت گھر واپس لاتے ہو اور جب انہیں صبح کو چرانے کے لیے لے جاتے ہو تو ان میں تمہارے لیے ایک خوشنما منظر بھی ہے۔ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً، اور گھوڑے، خچر اور گدھے اسی نے پیدا کیے ہیں تاکہ تم ان پر سواری کرو اور وہ زینت کا سامان بنے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ بہت سی ایسی چیزیں پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم بھی نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی بہت سی سواریاں وہ ہیں جن کا ابھی تو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کا ذکر کیا جو ابھی فی الحال تم جانتے ہو، یعنی تم صرف گھوڑوں، خچروں اور گدھوں کو سواری کے لیے استعمال کرتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ آئندہ نئی نئی سواریاں پیدا کرے گا، اور اس طرح اس آیت میں ان سواریوں کا ذکر آ گیا جو نزول قرآن کے بعد پیدا ہوئی، مثلا آج کل کی موجودہ جدید کاریں ہیں، بسیں ہیں، ریل ہے، ہوائی جہاز، بحری جہاز ہے، بلکہ قیامت تک جتنی جدید سواریاں آئے گی وہ سب اس آیت کے مفہوم میں داخل ہے۔ عربی زبان کے قاعدے کے مطابق اس جملے کا ترجمہ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایسی چیزیں پیدا کرے گا جن کا تمہیں ابھی علم بھی نہیں ہے۔ اور پھر غور کیا جائے، یہ جو سواریاں ہیں، چاہے گھوڑا ہو، خچر ہو، یا موجودہ دور کے اندر کاریں ہیں یا بسیں ہیں یا مختلف سواریاں ہیں جو عمدہ موجود ہے، جن میں مختلف منفعتیں ہیں، انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، سفر کرتا ہے یا سامان ایک دوسری جگہ منتقل کرتا ہے، وہ اپنے مالک کے لیے فخر اور جمال کا باعث بھی ہوتی ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور سیدھا راستہ دکھانے کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اور بہت سے راستے ٹیڑھے ہیں، اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو سیدھے راستے پر پہنچا بھی دیتا۔ سیدھے راستے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دنیا کے راستے طے کرنے کے لیے یہ سواریاں پیدا کی ہے، اسی طرح آخرت کا روحانی سفر طے کرنے کے لیے سیدھا راستہ دکھانے کی ذمہ داری بھی اللہ نے لی ہے، کیونکہ لوگوں نے اس کام کے لیے بہت سے ٹیڑھے راستے بنا رکھے ہیں۔ ان سے بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کو سیدھا راستہ اپنے پیغمبروں اور اپنے کتابوں کے ذریعے سے اللہ دکھاتا ہے۔ البتہ وہ کسی کو زبردستی اٹھا کر اس راستے پر نہیں لے جاتا، اگر وہ چاہتا تو یہ بھی کر سکتا تھا، لیکن اس دنیا میں انسان سے مطالبہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے دکھائے ہوئے راستے پر اپنے اختیار سے چلے، زبردستی نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی اپنے رسولوں کے ذریعے راستہ دکھانے پر اکتفا فرماتا ہے کہ اللہ کی ان نعمتوں کو دیکھو تو خود بخود شکر پیدا ہوگا، خود بخود تمہیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی ملے گی اور سیدھے راستے پر آؤ گے اگر نبی کے طریقے کو اپناؤ گے اور قرآنی تعلیمات کو زندگی میں لاؤ گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے مزید اپنی نعمتوں کا ذکر کیا، فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ، وہی اللہ ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا جس سے تمہیں پینے کی چیزیں حاصل ہوتی ہے، اور اسی سے وہ درخت اگتے ہیں جن میں تم مویشیوں کو چراتے ہو۔ يُنبِتُ لَكُم بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، پھر اسی بارش سے زیتون، کھجور، انگور اور بہت سارے میوجات اور غلے وہی پیدا کرتا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ،
اور اس اللہ نے دن اور رات کو، سورج اور چاند کو تمہاری خدمت پر لگا رکھا ہے، اور ستارے بھی اس کے حکم سے کام پر لگے ہوئے ہیں۔ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ۔ اس طرح وہ ساری رنگ برنگ کی چیزیں جو اس نے تمہاری خاطر زمین میں پھیلا رکھی ہے، وہ بھی اس کے حکم سے کام پر لگی ہوئی ہے۔ بے شک ان سب میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سبق حاصل کرتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، اور وہی ہے جس نے سمندر کو کام پر لگایا تاکہ تم اس سے تازہ گوشت کھاؤ۔ وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور اس سے وہ زیورات نکالو جو تم پہنتے ہو۔ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تم دیکھتے ہو کہ اس میں کشتیاں پانی کو چیرتے ہوئے چلتی ہے تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور تاکہ شکر گزار بن جاؤ۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اس اللہ نے زمین پر پہاڑوں کو رکھ دیا تاکہ وہ تم کو لے کر ڈگمگائے نہیں، اور دریا اور راستے بنائے تاکہ تم منزل مقصود تک پہنچ سکو۔ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور راستوں کے پہچان کے لیے بہت سی علامتیں بنائی، اور ستاروں سے بھی لوگ راستہ معلوم کرتے ہیں۔ أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، اب بتاؤ جو ذات یہ ساری چیزیں پیدا کرتا ہے، کیا وہ ان کے برابر ہو سکتی ہے جو کچھ پیدا نہیں کرتے ہیں؟ یعنی اللہ کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، کیا پھر بھی تم کوئی سبق نہیں لیتے؟ یہ ساری نعمتیں ذکر کرنے کے بعد کہ زمین کو اللہ نے فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، انسان کو نطفے سے پیدا کیا، اس کے لیے چوپائے بنائے، اس کے لیے بارش برسائی، زیتون، کھجور، انگور، یہ دیا، دن اور رات کا نظام، سورج چاند کا نظام، ہوائے جہاز اور سواریوں کا نظام، پھلوں کی نعمتیں، یہ ساری نعمتیں ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ جس طرح بارش کے قطرات کو شمار کرنا انسان کے بس اور قدرت سے باہر ہے، اسی طرح اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا یہ انسان کی قدرت سے باہر ہے۔ تقاضا اس بات کا ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والے ہو، اللہ کی عبادت اور اطاعت کرنے والے ہو، اور اللہ کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے ہو، کیونکہ اللہ وہ ہے واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون۔ آگے اللہ نے ذکر کیا اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو تم چھپ چھپ کر کرتے ہو، اللہ وہ بھی جانتا ہے جو تم علی الاعلان کرتے ہو۔ لہٰذا اللہ کی عبادت کرو، قرآنی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارو، اور شرک، بدعات اور رسومات سے اپنے آپ کو بچاؤ، ناشکری سے اپنے آپ کو بچاؤ، شکر گزار بن جاؤ، کیونکہ لئن شکرتم لازیدنکم، نعمتوں پر شکر کرو گے تو نعمتیں زیادہ ہوگی۔ اور اگر یہ ساری نعمتیں حاصل ہونے کے بعد یہ اللہ نے ہمیں جتنی مالی، بدنی اور دنیاوی اور ہر اعتبار سے جو نعمتیں عطا کی ہے، اس میں اگر ہم ناشکری کریں گے تو پھر اللہ کی پکڑ آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شکر کرنے والوں میں سے بنائے اور قرآنی تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔